الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا جی، کنٹینیوٹی تسبیحات اور ناموں پہ ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ نام میں جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے تسبیح دی جاتی ہے۔ اب یہاں دو چیزوں کی غلط فہمی ہم دور کر لیں۔ ایک یہ کہ جو تسبیحات ہیں یہ کوئی معجزہ نہیں کرتی، یہ کوئی ریولوشن نہیں لے کے آتی، یہ ایوولوشن ہوتا ہے۔ اصل مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پروردگار سے جڑے رہیں، ہماری تمام پیچیدگیاں، تمام ناکامیاں، تمام کامیابیاں، تمام خوبیاں اسی پروردگار کی دین ہے، اسی کی مرہون منت ہے۔ تو تسبیح کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ اللہ سے جڑے رہنا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے شعر کہ شعر یاد آئے گا تو جاؤں گا۔ گو میں رہا رہین ستمہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ تو ہم کہیں جی غافل نہیں رہے، میں دنیا میں الجھا رہا بہت زیادہ، لیکن تیرے خیال سے غافل میں نہیں رہا۔ گو میں رہا رہین ستمہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ بنیادی مقصد یہ ہے۔ اسی لیے پھر پروفیسر صاحب خاص طور پہ فرماتے ہیں کہ تسبیح کو کانسنٹریٹ کر کے نہیں پڑھنا، کوئی خاص وقت بنا کے نہیں پڑھنا، جب جیسے فرصت ملے ویسے بڑے آرام سے پڑھنا ہے۔ اگین اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، سورہ بقرہ میں، کہ پھر میرا ذکر کرو اس طرح جس طرح اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو، یا سے تھوڑا زیادہ لاڈ سے، پیار سے، تفاخر سے، جہاں موقع ملے وہاں آپ اس طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو بنیادی تبدیلی جو آپ کو دیکھنی چاہیے اپنے میں آنے والی، وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی طبیعت میں جو بھی شدتیں ہیں وہ کم ہونی چاہیے۔ اگر کم نہیں ہو رہی تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ وہ پہلی گڑبڑ جو ہو سکتی ہے وہ تو یہی ہو سکتی ہے کہ آپ تسبیح ٹھیک سے نہیں پڑھ رہے، عبادات ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ اگر آپ فرائض چھوڑیں گے، اکیلی تسبیح کہیں نہیں لے کے جائے گی آپ کو۔ اگر آپ تسبیح پڑھتے ہوئے کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، وہ کہیں نہیں لے کے جائے گی آپ کو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اگین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بی بی عائشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عبادات پسند تھیں جو مستقل ہوں، بے شک تھوڑی ہوں۔ ان دو چیزوں کے بعد بھی اگر تسبیح کے پازیٹیو اثرات نظر نہیں آ رہے، اگین پازیٹیو سے میں کوئی معجزہ نہیں ہوگا کہ جناب دفتر کے کام خود بخود ہونے لگ جائیں گے، پرائز بانڈ نکل آئے گا، بیٹی کی یا بہن کی وہاں شادی ہو جائے گی جہاں ہم چاہ رہے تھے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ صرف ذات میں، میری اور آپ کی ذات میں جو پیچیدگیاں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی اریٹیشن ہیں، وہ کم ہونے لگیں گی، آسانیاں ملنے لگیں گی۔ پھر بھی نہیں ہو رہی تو پھر بندہ خدا سب سے پہلے اپنے رزق کے ذریعے پہ غور کرو۔ رزق کے ذریعے میں اگر مسئلہ ہے، اگر اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ ہے تو پھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ لائف سیونگ ڈرگ لیں لیکن ایکسپائری ہو، وہ لائف سیو نہیں کرے گی، اب آپ کی وہ ایکسپائر ہوگی۔ یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ تو تسبیح آپ کو بالکل آسانی دے گی۔ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفیسر بہت بتایا کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر کیا کھائیں گے؟ فرمایا تسبیح۔ تسبیح آپ کو، اب یہ اس کی لٹرل ٹرانسلیشن پہ جائے نا تو آپ کو انرجی دے گی تسبیح۔ ابھی ایسی چیزیں بن گئی ہیں سائنس میں، جو ہم تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے۔ ویسٹ نے صرف یہ کیا کہ جو خیالات ہیں ان کو آرگنائز کر کے ڈاکومنٹ کیا اور مشین کے حوالے کر دیا۔ اب ایسی گولیاں بن گئی ہیں، اب ایک گولی کھاتے ہیں کئی دن چلتے رہے۔ مرینز کو دیتے ہیں، وہ کامبیٹ والوں کو دیتے ہیں کہ جس کے کھانے سے انرجی آ جاتی ہے۔ آپ کو جو سادہ عام خوراک کھانے کے جو آفٹر افیکٹس ہیں ان کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، نہ وہ خارج ہونی ہے انہوں کی، جانی گولی ہے ایک، آپ کو انرجی مل جائے گی۔ سب بوسٹرز ہوتے ہیں، آپ کو انجیکشن لگتا ہے اور آپ 3 دن پڑے رہتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح تسبیح میں وہ انرجی ہے کہ آپ کو زندہ رکھے گی۔ لیکن تسبیح پہ کانسنٹریٹ کرنا یا تسبیح سے دنیاوی معاملات میں خاص طور پہ معجزوں کی توقع کرنا، یہ غلط ہے۔
اگر آپ یہ ذہن لے کے چلیں گے تو تسبیح بالکل ہی کام نہیں آئے گی. اگر یوں ہوتا ہو تو پھر تو رسول اللہ سے لے کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسئلہ ہی کبھی نہ آیا. آپ کے بچے بیمار بھی ہوئے، دنیا سے بھی چلے گئے، ہم محرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پیارے نواسے کو لوگوں نے شہید بھی کر دیا. تسبیحاں تو پڑھتے تھے وہ سارے، حسین کا پورا خاندان انہوں نے شہید کر دیا. وہ زندگی کے معاملات ہیں، وہ اور اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں جس میں وہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تسبیح آپ کو اس آزمائش سے بچاتی نہیں ہے، تسبیح آپ پہ اس آزمائش کو آسان کر دیتی. حسین پہ آسان کر دی اللہ نے، مشکل کام تھا، اللہ نے ان کو وہ کیپیسٹی دے دی کہ وہ اس کو سروائیو کر پائے. اور کسی کو کیپیسٹی نہیں ملی ہوئی، مجھے تو نہیں ملی ہوئی، میں اس مقام پہ پہنچا ہی نہیں. تو یہ بڑی اچھی مجھے مثال یاد آ گئی کہ تسبیح وہ آسان کر دیتی ہے اس کو، کیونکہ اس دوران آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ میں جڑا ہوا ہوں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے، میں روز اس کا نام لیتا ہوں. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس کی مرضی و منشا سے ہو رہا ہے. اسی لیے ہمیں سکھایا گیا کہ جب ہمارا کوئی نقصان ہو دنیاوی، فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سے جب آزمائش میں نقصان ہو جائے، کیا کہنا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کی چیز تھی، اللہ کے پاس چل گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی صلوات ہے. اب یہاں ایک جملہ صرف ختم کہہ کے گفتگو ختم کریں. صلوات یا اللہ نے اپنے پیغمبر پہ بھیجی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ان لوگوں پہ بھیجی ہے، کیونکہ یہ پیغمبر کی سنت ہے. اللہ ہمیں آسان کرے، ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے اور اس کے صحابہ کے اور اس کے اہل بیت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں اور اللہ کا ذکر جاری رکھیں، تاکہ اللہ ہمیں آزمائشوں میں سرخرو ہونے کی کیپیسٹی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.